کیا ہو رہا ہے؟ شرمیلا، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک الزام عائد کیا. آپ نے کہا کہ جتنی یہ حرکتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، اس میں زیادہ تر کے پیچھے سیاستدانوں کے اوپر حملے اور باقی اس میں پاکستان تحریک انصاف یا اس کے رہنما یا اس کے کارکن یا اس کے جو مدعا ہے وہ ملوث ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ اتنا بڑا ایک پارٹی پہ الزام لگا دینا، اور مطلب یہ آپ نے خالی ایسی ہوا میں تو بات یقیناً نہیں کی ہوگی. دیکھیے شہزاد، پہلی بات تو یہ کہ یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور یہ پی ٹی آئی والے خود بھی جانتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. انسٹیڈ کہ وہ اپنی اس کمزوری کو کریکٹ کریں، وہ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور جب آپ کا لیڈر کھڑے ہو کے خود اس قسم کے الفاظ استعمال کرے گا جلسے جلوسوں میں، تو آپ اپنے کارکنان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ دیکھیں، ان کی یوتھ کی فالوئنگ ہے، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، لیکن بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی بنانا ایک چیز ہے، لیکن کارکنان کو پولیٹیکل ٹریننگ دینا یہ دوسری بات ہے. بات یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت کی ایک آئیڈیالوجی ہے، دوسری پولیٹیکل جماعت کی دوسری آئیڈیالوجی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی آئیڈیالوجی مسلط کرنے کے لیے آپ دوسری پولیٹیکل جماعت کے لیڈران اور ان کے کارکنان کو گالیاں دیں، یا آپ ان کو یہ کہیں کہ جناب وہ گھٹیا ہیں، یا وہ بلاسفیمس بات کر رہے ہیں. فیاض صاحب نے کہا تھا کہ پوری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے. ہوگی، ہر انسان کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے. یہ جو ٹالرنس ہے نا، انفارچونیٹلی یہ ٹالرنس پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہے. یہ ان کو سیکھنی چاہیے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کہ ٹالرنس ہوتی کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں ان کا اوپینین لے لوں. فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہی ہیں کہ آپ کو ٹالرنس سیکھنی چاہیے. اور بات یہ ہے شہزاد صاحب کہ یہ پی ٹی آئی نہیں، یہ پوری پاکستان کی قوم جو ہے نا، جب بیٹھتی ہے نا کمپیوٹر پہ، تو وہ اپنے پچھلے 5 سال کے حکمرانوں کو دیکھتی ہے جو ارب روپیہ سالانہ کرپشن کر کے کھا پی گئے اور ڈکار گئے، جو ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر گئے، جو 7 سالوں میں 11 ڈرون حملے کے مقابلے میں 5 سالوں میں 360 ڈرون حملے دیکھتے ہیں، جو پاکستان کے اندر زراعت، صنعت، ہر چیز کی تباہی اور بربادی دیکھتے ہیں، جو پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی کو غیر ملکی طاقتوں کے سامنے اپنے حکمرانوں کے سرصدقے ذلیل و خوار ہوتا دیکھتے ہیں. ایک منٹ خاموش ہو جائے شرمیلا، خاموش ہو. میں بولا نہیں ہوں، میں روک رہا ہوں. روک دیں شرمیلا، ان کا جواب سنیں پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. جب آپ جو ہے وہ ہزاروں سی آئی اے کے اور بلیک واٹر کے اور دازی کے اہلکاروں کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے پتے پہ جو ہے وہ امریکہ سے پریزیڈنٹ ہاؤس کے پتے پہ پاکستان لائیں، پھر عوام کیا بولے گی؟ پھر عوام ان کو جو ہے وہ کس کرے گی؟ فیاض صاحب، میرا ارادہ اس پروگرام میں لڑائی کروانا نہیں ہے. بات یہ ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے غیرت مند جو پاکستانی ہے نا، جو جرأت مند پاکستانی ہے، وہ پھر اپنا غم اور تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں. ملک کا بیڑا غرق ستیہ ناش پھیر دیا انہوں نے. یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی والوں نے کیا. مجھے یہ بتائیں آپ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوتی ہیں، کیا آپ نے اس چیز کی طرف توجہ دی کہ آپ کے چچا نے اور آپ کے ابو نے جو اس ملک کو کرپشن کے ذریعے ذاتیات کی کیا بات ہے؟ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کے پی ٹی آئی والے غلط ہیں. بات کرپشن کی ہے. اس ملک کا بیڑا غرق ہمیں تعلیم دیتی ہے. کرنا چاہتی یہ تو کرپٹ لوگ ہیں. آپ نے الزام لگا دیا. الزام نہیں لگایا، یہ پروف ہے. جواب لینے دیں. یہ جواب لینے دیں فیاض صاحب. جب کرپشن اور بدیانتی کریں گے تو پاکستانی قوم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ سلام نہیں پیش کرے گی. مجھے جواب لینے وہ ان کو جوتا ہی مارے گی. ان لوگوں سے کسی بھی تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا بیکار ہے میرے بھائی. تہذیب ہے جناب، آپ تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا بیکار ہے. آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں ان سے کیا کوئی تمیز کے دائرے میں رہ کے بات ہو سکتی ہے ان لوگوں سے؟ اٹس امپاسبل. یو کی ناٹ ٹاک ٹو دیم. دیکھیں، میرا مقصد پروگرام میں لڑائی کروانا نہیں ہے، ذاتیات پہ آنا نہیں ہے. پہلے میں آپ سے پوچھیں کہ 5 سالوں میں کیا تمیز دکھائی کہ پاکستان کا آج میرا بچہ جو اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے ان پچھلے 5 سال میں. یہ کہتے ہیں زرداری اور بلاول بھٹو سے جناب تمیز سیکھیں. زرداری اور بلاول بھٹو سے تمیز سیکھیں. ان کے لوگ کہتے ہیں اسکول الگ کر دو، لڑکیوں کے لڑکوں کے اسکول الگ کر دو. ہم نہیں کہتے یہ فضول کا پروپیگنڈا نہ کرو. دہشت گردوں کا ایجنڈا ہے.